محمد و آل محمد پر درود پڑھیں. علامہ باقر الفسانی صاحب. درود پڑھیے. صلوات مل کے پڑھیے. نعرہ تکبیر. مولا کلام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلوات پر محمد. پھر بھی صلوات پڑھیے بلند آواز سے. صلوات پر محمد و آل محمد. تکلیف فرمائیں، ایک ایک قدم آگے بڑھ جائیں. پیچھے بڑی مہربانی ہوگی آپ سب کی. تسلسی آ رہی ہے، ایک ایک قدم آگے. سب آپ بھی آگے ہو جائیں. اچھا جی، بسم اللہ. مہربانی. درود پڑھیے بلند آواز سے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ قائل ولا یوصی مہلۃ ولا یؤدی حقہ مجتہد الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجر ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمہ وابتدى بالسکون میدان عرض. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ. مل کے ایک درود پڑھیے. صلوات ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس میں پروردگار عالم مالک کائنات بانی مجلس کا یہ صف ماتم بچھایا. قبول فرمائے. ذاکر نظام علماء کرام کے مجھ فقیر کی حاضری آل محمد آپ کا آیا آل محمد قبول و منظور فرمائے. اور ہم سب کو مالک نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ولایت علی کو سمجھنے کی، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے ایک درود پڑھیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں. میرے محترم سامعین، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ذہن میں سید بات آ جاتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کس مقام پہ فائدہ ہے. تو جو ہے کہ نہیں ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. رمضان کے مہینے کو کہا جاتا ہے سید الشہور، مہینوں کا سردار مہینہ. کیوں؟ اللہ نے برکت کے لیے اتارا ہے. کوئی مہینہ اس مہینے جیسا نہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. توجہ کیجیے، اس مہینے میں قرآن بھیجنے والا کون ہے؟ جیسے رمضان آئے تو باتیں ذہن میں آ جاتی ہے. ایک ذات علی کی شہادت، ایک قرآن کا نازل ہونا. موضوع دوسرا جملہ میں یہی ہے میرا کہ قرآن کیا ہے اور علی کیا ہے. پڑھنا میں نے مختصر ہے لیکن قرآن سے پڑھنا ہے. اللہ نے قرآن کو بھیجا. بھیجنے والا کون؟ اللہ. اور اللہ کون؟ بے مثل. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کون ہے؟
پچھلے بھی ساتھ دیجیے، اللہ ہے بے مثل، یعنی اللہ وہ ہے کہ جس کی مثل جو قابل تھے وہ بھی نہیں ہے. جو میرے سمجھ کے سلام ہے، باقی کوشش کرنا. اللہ وہ ہے کہ جسے علی جیسی ذات سجدہ کرتی ہے، جسے علی جیسا جھکے اسے اللہ کہتے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کو نہیں مانتے. ہمارے نزدیک اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، لائق عبادت ہے. جاگنا خدا کے لیے بڑی مہربانی، سلامت ہے. اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، لائق عبادت ہے. یعنی اتنا لائق عبادت ہے کہ جسے علی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ کون ہے؟ توجہ، اس سے پہلے کہ میں اللہ کے بھیجے قرآن اور علی پہ آؤں، اللہ کو سمجھنا ہے تم نے. ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ علی کو اللہ مانتے ہیں. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کو علی مانتے ہیں. تھکتے بیٹھے ہو یا کسی بارے بندے مجلس شروع کرائیے. ہم اللہ کو علی مانتے ہیں، علی کو اللہ نہیں مانتے، کیونکہ علی اللہ بننے نہیں آیا تھا، علی اللہ منوانے آیا تھا. سلامت رہو، ذکر سیدہ سلامت رہو، آل محمد آپ کو سلامت رہے. علی اللہ بننے نہیں آیا تھا، علی اللہ منوانے آیا تھا. یعنی علی نے عبادت کر کر کے اللہ منوایا ہے، علی نے چھوک چھوک کے اللہ منوایا ہے، علی نے رکوع کر کے منوایا ہے کہ اللہ ہونا اسے چاہیے جسے علی سجدہ کرتا ہے. توجہ کیجئے خدا کے لیے، کیونکہ ہم پہ اعتراض ہے. اس اعتراض کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے ساتھ، انہوں نے تو اپنی طاقت کو چھپایا ہے اسے اللہ منوانے کے لیے. یعنی طاقت کو چھپایا ہے اسے اللہ. پریشان تو نہیں ٹھیک ہے، تمہیں لگتا بھی ہے پریشانی میں دور کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ بڑھا کر کے حیدری ساتھ دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ دو جملے مسائل کے میں بھی آگے جاؤں مجلس پڑھنے کے لیے. ہے طاقت کو چھپا چھپا کے اس کو ظاہر کیا ہے، اپنے آپ کو چھپا چھپا کے اسے ظاہر کیا ہے. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جو بندے سمجھنے خدا کے لیے جاگنا. جو بات کروں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ. کیسے باوجود دیکھا مالک اندھیری رات ہے، دیکھے گا مالک دیکھ میں بھی تسلیم کرتا ہوں، تو بھی تسلیم کر. اگر تو نہ ہوتا علی کو وجود نہ ملتا، اگر تو نہ ہوتا علی کو وجود نہ ملتا. یہ بات علی تسلیم کرتا ہے کہ تو نہ ہوتا علی کو وجود نہ ملتا. اگلی بات تو تسلیم کر، علی نہ ہوتا تجھے ظہور نہ ملتا. کیا بات ہے. سلام آل محمد آپ کا آیا قبول منظور فرمائے. اور ایسے نہیں چلا، ایک بندہ آیا حکومت کے پاس، انہوں نے کہا کیا، کیونکہ میں خیبر و خندق پڑھ سکتا ہوں اور آپ کے نعرے آسمان پہ ہوں گے، مجھے جملے آتے، لیکن ایک فکر دینا چاہتا ہوں. سیدہ ہمارے ہاں جو بندہ تبلیغ کرے گا نماز کی، پریشان ہو گیا، نماز نہ آیا. بابا جی یاد رکھنا، شیعہ ہے تو نماز پڑھ. کوئی ناراض ہو جائے تو اپنی جگہ پہ ہو جائے. ایک بندے نے کہا جی نماز قائم کرنا ہے جو امام حسین کر گئے. جاگنا واقعا اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے حسین نماز پڑھ گیا ہے ایسے نماز تو مجھے نبیوں میں نظر نہیں آئی ہے. ہاں با خدا حسین نے ایسے نماز پڑھی کہ 5 ہستیوں کا کہنا پڑا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے.
पूछ मेरा हुसैन क्या है। सलामत यही तो जुमला था जो अमजद सामरी को शहादत के मंजिल पे फैज कर गया कि उसने आखिरी वक्त यही कहा था ना, है वो नात पढ़ी और उससे पहले जो वजह थी शहादत की यही जुमले थे। फरहान के जुमले पढ़े कि ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, बड़ी बुलंद आवाज से फिर भी इंजीनियर ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਾਬਰ ਜਾਦਰ ਆਸਾ ਕਰ बड़ी बुलंद आवाज से आप तवज्जो करें। ले लिया आगे तो ठीक है, साथ भी तो दो चार जुमले पर किस चीज ने उसे शहादत दिलवाई? बोलिए। ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। और जब मैंने रिसर्च की है कि कितनी हस्तियों ने कहा है ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, तो 5 हस्तियों ने कहा है। वो जो है कि लैब नहीं बोल सो एक जरूर पढ़िए बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। देखिए जहां जहां तक बैठे हर फर्द उला के दिल पे नक्श करें। क्या था ना पूछ मेरा, अगले पीढ़ी बोलो तक जमाने को पता चले कि ना पूछ मेरा ये मौजू नहीं है। पर आगे जुमला तो फिर मैं खयानत करूंगी जो मोमिनों की अमानत है उन्हें पूछाऊं। जुमला क्या था? ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। सैयद जब मैंने ताकीद की तो 5 हस्तियों ने कहा ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। जागना जो पिछले बैठे साथ दोगे तो नौकर जुमले कहेगा। पहली हस्ती जिसने कहा ना पूछ, जिब्राइल ने कहा। जब 3 शबान थी, जुमे का दिन था, हुसैन की दुनिया पे आमद हुई। जागना जो हुसैनी और जुमलों को समझना चाहता है, इधर हुसैन दुनिया पे आए, आवाज कुदरत जिब्राइल जीमा लेकर 10,000 कबील लेके जा, ज़मीन पे जा और जाके, अब मुझे नहीं पता कौन मजालिस में जिक्र में कीड़े चुनने आया या कौन इबादत करने आया है, जो सैयद इबादत करे वो सर उठाए। 10,000 जाके कबील लेके जाए। एक कबील 10,000 को तो 10,000 कबील क्या होंगे। जा और रसूल के कदम चूम और उसे कह दे हुसैन आया। अल्लाह कहता है मेरी तरफ से सलाम है, अगर मुझे अल्लाह का बदन होता तो मैं खुद आता। वो जो है अगर सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। रहमत खड़ी हुई, दरवाज़े बतूल पे सखावत खड़ी हुई, सजदे में थे रसूल तेरे पुष्ट पर हसनैन, बैठे रहे हसनैन, इबादत करते हैदरी। हुसैन को समझना आसान नहीं है। कहा किसने? जिब्राइल ने। कब कहा? जुमे के दिन 3 शबान 10,000 कबील, हर फर्द का दान 10,000 कबील लेके जैसे चला और आया सामने फुतरस्त पर एक पंखा चल रहा, अगर चल रहा हो तो उसकी आवाज होती है ना। तो अगर फरों के साथ 10,000 कबील फरिश्ते जा रहे हैं सैयद, जागना अगर हुसैन को समझना चाहते हैं बाबूजी तवज्जो करना, तो फिर कितनी मौजी तो आवाज होगी, बहुत ज्यादा। यही आवाज फुतरत ने सुनी, जिब्राइल को आवाज दी, भाई जिब्राइल कहाँ जा रहा है? आज तक इतने फरिश्ते गए नहीं है, क्या दुनिया पे हुसैन है? अल्लाह ने कहा मुबारकबादी दे के आओ। हाय हाय
हाय हाय हाय मुबारक बाती दे के कहा अच्छा का भाई जिब्राइल क्या मुझे शिफा मिल सकती है? खुदा के लिए यार इधर देख यार, खुदा के लिए क्या मुझे शिफा मिल सकती है? क्या परेशान ना हो, तुझे शिफा मिल जाएगी। मैं मिंबर खड़ा बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर फुतरस ने कहा जिब्राइल भाई क्या शिफा मिल सकती है? अब जुमला का ला तसअलनी अन हुसैन, फुतरस ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। सलाम है जो जिक्र सुनने के लिए आज के दिन जागना। पहला किसने कहा? जिब्राइल ने। मेरा हुसैन क्या है? कहने वाला जिब्राइल, पूछने वाला फुतरस। और कहा अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई फुतरस को शिफा किससे मिली थी? जागो खुदा के लिए, किससे मिली थी? हुसैन से नहीं बाबा, हुसैन के खाली पेंघूरे से। बाबा जी बिल्कुल अभी हुसैन झूले में नहीं आया था, खाली पेंघूरे से फुतरस को शिफा मिली। मैं परेशान हो गया, मौला अभी सोचना हुसैन क्या है, किस अजमत का मालिक है। मैंने देखा था नूह नबी के बारे में, जब लोग उसे पत्थर मारते थे जिब्राइल को अल्लाह नाज़िल करता था, जिब्राइल अपने पर मस करता था, नबी को शिफा मिल जाती थी। वो अभी नहीं समझे हुसैन की, नबी वो जो फरिश्ते से शिफा लेता है, हुसैन का झूला वो जो फरिश्ते को शिफा देता है। पिछले मुझसे नाराज हो कि हुसैन से बोल चल बंद है, दोनों हाथ बुलंद करके है लड़ी। माहौल बनेगा तो दो जुमले में कह समझा। किसने कहा सैयद ना पूछ मेरा हुसैन क्या है? पहले जिब्राइल जागना। दूसरा जुमला मुस्लिम बिन अकील ने, मुस्लिम बिन अकील ने, और किसके दरबार के? इब्न ज़ियाद के सामने। जागना सैयद फज़ाइली जुमला है। इधर मुस्लिम ने कहा, जब उसने कहा ना कि मुस्लिम तू इतना बड़ा बहादुर है, जितनी जायदाद चाहता है ले ले, जितना पैसा चाहता है ले ले, रुतबा ले ले, हुसैन को छोड़ दे, मेरे साथ आ जा। पहला जुमला मुस्लिम ने कहा बकवास बंद कर, मैं कुरान को छोड़ दूं लानत के बदले। जागना खुदा के लिए जो आने वाले हैं, मैं कुरान को छोड़ूं लानत के बदले। अब आगरा उसने कहा क्या है हुसैन? क्या है हुसैन? आंखों में आंखें डाल के देखे ना तसअलनी अन हुसैन, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। ऐसे नहीं शहादत मिली उस बंदे को, इसमें कोई राज था। और रुको रुको, इससे पहले कि मैं मंजिल की तरफ हूँ, एक आलम दीन है, उसने एक किताब लिखी है, जहन में आया था 18 जेठ में मुख्तलिफ, यहाँ तो पर मौजूद आ गया है, तो उनका जो हुक्म था उन्होंने पढ़वा दिया है। उसने एक किताब लिखी है अल्लामा मुस्तमद रजी, उसने शुरू में लिखा हुसैन के बारे में। वो कहता हुसैन फमा अदराका मा हुसैन, हुसैन मन शुद्रेका मन हुसैन, इसअल अन नसबही वला तसअल अन हसबही, इसअल अन सिफातही वला तसअल अन ज़ातही, इसअल अन दारही वला तसअल अन अदवारही, इसअल मज़ारही वला तसअल अन असवारही। वो कहता हुसैन न पूछ मेरा हुसैन क्या है। देखो आखिरी आदमी था, अगर किसी की मेहनत नजर आए तो साथ ना दो, लेकिन अगर नौकर की मेहनत नजर आए तो खुदा के लिए खयानत नहीं करनी, क्योंकि खतीब जितना बुलंद हो सामईन साथ देते हैं। मैं जानता हूं कि मैंने किस तरह इस मौजू को आप जाके कम अज कम, मैं मिंबर पे चैलेंज करता हूं, एक नहीं दो नहीं 1500 किताबें पढ़ेंगे तो फिर ये 5 हस्तियों के जुमले मिलेंगे। ना पूछ मेरा हुसैन, एक हस्ती का जुमला एक किताब में मिल ही नहीं सकता। मैं मिंबर पे करूं 1400-1500 किताबें मिलेंगे तो फिर समेट समेट के तरतीब और थी, लेकिन मैंने तरतीब शुरू किया गैर मसूम से।
حسین وما ادرک ما لیلۃ القدر، کون کیا جانے زہرا کیا ہے. درود پڑھیے بلند آواز سے. حسین زمان ادرا کا جاگنا عبادت کرنے تو عبادت جاگ کے. میں مانتا ہوں عبادت چپ کر کے بھی ہو جاتی ہے. جو چپ بیٹھے ہیں نا ان کی عبادت ہے بھائی. جو بولتے ہیں ان کے فرق اتنا ہے کہ نماز اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے, با جماعت بھی ہو جاتی ہے, لیکن جماعت کے زیادہ ثواب ہے. جو چپ کر کے بیٹھے عبادت ہے, لیکن یاد رکھنا زیادہ عبادت تب ہے جو زبان پہ مرشد کا نام جاری ہو. بد نصیب ہے وہ بندہ جس کی زبان پہ علی کا نام جاری نہیں ہوتا. حسین وما ادرک ما حسین, حسین کوئی کیا جانے حسین کیا ہے. اسأل عن نسبہ ولا تسأل عن حسبہ. وہ کہتا ہے حسین کا نسب پوچھ, حسین کا حسب نہ پوچھ. جاؤ خدا کے لیے یار, حسین کا نسب پوچھ, حسین کا حسب نہ پوچھ. نسب کیا ہے؟ نانا محمد ہے. وہ چاہو یار ماں فاطمہ ہے, علی باپ ہے, یہ حسین کا نسب ہے. جس کا نسب یہ ہے اس کا حسب کیا ہوگا. سلام ہو تو جاگے, بس بڑی مہربانی آپ جاگے جاگے ہیں بڑی باری. سجے باوی نے کھبے باوی نے پکڑ کے علی کا خون لوہاگے رسول شیرے بطول مجھے یہ چاروں مناسب کے پھر کیا بات. مولا بابا جی آپ کی زندگی دراز فرمائے ہیں. وہ کہتا ہے حسین کی صفات پوچھ. ممبر پہ کھڑا ہوں دعا لینے کے قبلہ, حسین کی صفات اسأل عن صفات ہی ولا تسأل عن ذات ہی. جو جملے کے خریدار ہیں وہ کہتا ہے حسین کی صفات پوچھ, حسین کی ذات نہ پوچھ. ہائے 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 ہائے. سلام ہے جو بندے سمجھ گئے. سیدنا میری صفت ہے خطابت کرنا. ہاں آپ خطیب بن سکتے ہیں, میری صفت لے سکتے ہیں, میں آپ کی ذات نہیں لے سکتا. ہائے ہائے ہائے. ہاں ہاں نہیں سمجھ ہے. میں پھر سمجھ, سلام علیکم دو پھر میں پھر سمجھا دیتا ہوں. صفت کیا ہے؟ میں خطیب ہوں. اب خطابت کے بعد کوئی بندے کے یا کشتی لڑنی ہے, میرے بس کا کام ہی نہیں, کیونکہ میں نے لڑنا ہی نہیں ہوتا. یہی تو میں کہتا ہوں بابا کیوں کہتے ہو سلام نہیں لڑا, بابا نے لڑنا ہی نہیں آتا تھا.
نہیں لڑنا آتا تو میری صفت خطابت کرنا، لڑنا نہیں. اگر کوئی شجاع ہے تو ضروری وہ سخی ہے، یہ صفتیں ہیں. اگر کوئی سخی ہے تو ضروری وہ بہادر ہو. اگر کوئی بہادر تو ضروری عالم ہو. اگر کوئی عالم ہے تو ضروری علم منطق کو جاننے والا ہو، علم منطق کو جانتا ہے. ضروری علم رجال کا جاننے والا ہو، علم رجال کو جانتا ہے. ضروری ڈاکٹر ہو، یعنی ادیب ہے تو خطیب نہیں، خطیب ہے تو شاعر نہیں، شاعر ہے تو مفسر نہیں، مفسر ہے تو مقرر نہیں، مقرر ہے تو ادیب نہیں. ہر بندے میں ایک صفت ہوگی تو اس سے زیادہ نہیں ہوگی. لیکن علماء کہتے سلام ہے حسین کا نصاب ہے. علم ہے تو فخر آدم نظر آتا ہے. صفتوں میں جو نبی جیسا نظر آئے. حسین کی صفات پوچھ، اگلا جملہ وہ کہنے لگا جو ہر بندے کو ہضم نہیں ہوگا. حسین کی ذات نہ پوچھ، حسین کی بابا جی ذات نہ پوچھ. محفل لگی تھی چھٹے بادشاہ کی. ساحل نے کہا مولا عدد جب بولا جائے تو یہاں سے یہ درود نہیں ہے. جب نام بولا جائے معصوم کا، چھٹے امام کا، تو درود ہے عدد یعنی چھٹا، یا ضرور نہیں ہے لیکن عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے. چھٹے بادشاہ بیٹھے تھے. ساحل نے پوچھا مولا آپ کی ذات کیا ہے؟ میں نے کہا نا ہم میں چیک کروں گا بندہ کون بنے ہے. تو میں نحن ذات اللہ، ہم اس کی ذات سے ہیں. ہم اس کی ذات سے ہیں. جو سمجھ گئے سلام ہے، جو نہیں سمجھے وہ کوشش کرنا. ہم اس کی ذات سے ہیں، ہم اس کی ذات سے ہیں. ساحل کہتا مولا اگر اس کی ذات سے ہے تب تو ہوں تو ناقص ہے. جیسے روٹی سے ٹکڑے توڑا جائے روٹی ناقص ہو جاتی ہے. کہ عقل کا علاج کرو، ہمیں مخلوق سے نہ ملا. ہم اس کی ذات سے ایسے ناچل ہوئے جیسے پھول سے خوشبو باہر نکلتی ہے. سلام ہے، سلام ہر بندے کو. کبھی دیکھا ہے ہم ایسے ایسے جدا ہوئے، توجہ ہم ایسے جدا ہوئے جیسے ایک چراغ سے 12 چراغ جلتے ہیں. کبھی دیکھا ہے ایک چراغ ہو اور اس سے 12 چراغ جلائے جائیں، پہلے کی روشنی اتنی ہی رہتی ہے. کبھی باتیں بھی سن لیا کرو، پہلے کی روشنی اتنی ہی رہتی ہے. 12 چراغ جلتے ہیں. اللہ نے 12 امامتوں کے چراغ اپنے نور سے جلائے ہیں. اگر یاد اس عالم مزارے ولا تسأل عن اسرار، حسین کا مزار پوچھ، اس میں اسرار کیا ہے یہ نہ پوچھ. اس الانوار ہی ولا تسأل عن ادوار، حسین کا در پوچھ. جاگنا خدا کے لیے جاگنا، حسین کا در پوچھ. حسین کا دائرہ نہ پوچھ. ہوتا ہے نا دائرہ، مخصوص حدوں کا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا ہوتا ہے، وکیلوں کا ہوتا ہے، پولیس والوں کا ہوتا ہے. ہر بندے کے ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے سے کسی کو مجرم کو نہیں پکڑ سکتے ہے. کوئی فیصلہ نہیں، ہر بندے کا دائرہ ہوتا ہے. لیکن حسین کا دائرہ کیا ہے مجھے نہیں پتا. اب کون سوچے گا، کون پریشان ہوگا. حسین کا دائرہ بتانے لگا. ایک مجرم عارض کا تھا، ایک مجرم فارض کا تھا. حسین کا دائرہ سننا. ایک مجرم عارض کا تھا، ایک فرض کا تھا، ایک مجرم اللہ کا تھا، ایک فرشی تھا، ایک عرشی تھا. اس کو آنے پہ سزا معاف کروا دی، اس کو جانے پہ سزا معاف کروا دی. وہ فطرس تھا، یہ ہور تھا. حسین نے آنے پہ فطرس کو پار دلوائے، جانے پہ ہور کو علیہ السلام بنایا. زمانے کو بتا دیا حسین کا دائرہ عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک جو ہے. ادھر اگلا جملہ خدا کے لیے جاگنا. یزید کے دربار میں ہے فضائل کا جملہ. وہ کہتے ہیں پہاڑ سے فضلی عرش سے بلند. یزید کے دربار میں لہجہ علی میں ثانیہ بطول بولی. توجہ میں نے فضائل کہا ہے نا، یہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. یعنی علی کے لہجے میں صرف 2 ہستیاں بولی ہیں یار، صرف 2 ہستی ہے. یا معراج کی شب اللہ مولا ہے،
या फर्श पे सानिया ज़हरा बोली है। हाय 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 हाय। मैंने कहा ये अकीदत के आंसू है, लेकिन अभी थाम के रखना, मैंने नतीजा लेना है। हाँ सैयदा जब शजीद के दरबार में बीबी खड़ी थी, आप पूछना, मैंने कहा फजाइली जुमला है, मैंने बड़ी मेहनत की, रिसर्च की है? उस वक्त यजीद ने अपने सिपाहियों से पूछा, जागना, एक फिक्र आज देने लगा हूं, कितना लड़ा था हुसैन, जागो, कितना लड़ा था हुसैन, कितनी बहादुरी दिखाई। उन्होंने क्योंकि इनाम लेना था, वो जल्दी जल्दी, इतना खास नहीं, बस चंद घंटे ये कहना था वो लहजे अली में। कहो शजीद, तेरे दरबार में खड़े हुए ये बकवास करते हैं। यजीद आप तारुफ नहीं, तू मुझे जानता है? आप ये फिक्र का जुमला है? तू मुझे कहता बाला बीबी मैं जानता हूँ। बीबी फरमाते ला तक से झूठ ना बोल, इला शौमिल कयामत, तू मुझे कयामत तक नहीं पहचान सकता। हाय 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 हाय। तो मुझे अगर मुझे पहचानता मैं कौन हूँ, अफजल हुसैन कत्ल, हुसैन के कत्ल से पहले मुझे कत्ल करवा देता। बीबी फरमाते हैं मैं आप जागना बाबा जी थोड़े वास्ते जुमला आखिरी में। बीबी फरमाते हैं मैं उस घराने की खातून हूँ। अब खुदा की कसम पूरी तकरीर एक तरफ रखो, मेरे जुमला एक तरफ रखना तो फिर भी फर्ज नहीं होगा। बीबी फरमाते हैं मैं उस घर की खातून हूँ जिस घर की हर औरत का पहना हुआ लिबास कुरान का खिलाफ बन सकता है। मैं उस घर की खातून हूँ, पहना हुआ लिबास। बीबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरा पहना हुआ लिबास। अब क्या कहूँ यार खुदा के लिए। बीबी फरमाया इस घर में जो खातून है उसका लिबास पहना हुआ कुरान का खिलाफ। पता चला इस घराने में अगर फिजा भी है। हाय 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 हाय। और अगला बीबी ने अगला जुमला का, जहां तक बैठो नहीं भी बोलोगे तो मेहनत जरूर नजर आएगी, दुआ दे देना मेरे हक में, मेरे काफी है। बीबी फरमाती ये तेरे निकम्मे ये कहते हैं तो मुझे जानता नहीं है, हमारी दुश्मनी हराम सादों की पेशानी पे नजर आती है। हाय 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 हाय। हमारी दुश्मनी हराम सादों के पेशानी पे नजर आती है, चेहरे पे पट पड़ जाता है। एक लाइन खड़ा हुआ कहता है वो कैसे, आपकी दुश्मनी हराम सादों की पेशानी पे कैसे नजर आती है? बीवी फरमाती ऐसे नजर आती है। हाय हाय। सलाम है जी, सलाम है, मैं तो दुआ देता हूँ, सलामत है। अगला जुमला अब बीबी ने जुमला तवज्जो, अब बीबी ने जुमला कहा शजीद मैं भरे दरबार में अपनी माँ हफ्सा से लेकर अपनी माँ फातिमा तक का किरदार भरे दरबार में बताती हूँ, तो अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता। ये हक है कि जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा कसूर नहीं। असल में मैं अक्सर कहा करता हूँ जाकिर 10 भी पढ़ जाए ना तो बंदे थकते नहीं। मौलवी एक पढ़ने आ जाए तो दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मियाँ बीबी झट पड़ता मौजूदा दे साइन ना छड़। पापा मैं जानता हूँ मैं सुरीला नहीं, बंदे सुरीले सारे बैठे हो, लेकिन सुरीला नहीं जरीला भी नहीं। तेरी बातें काम आएगी। क्या कहा बीबी ने, है मैं अम्मा हवा से लेकर हाय 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 किरदार बताती हूँ। अगला जुमला जो इन्होंने कहा ना बाबा जी कि हुसैन इतना खास नहीं लगा, अब बीबी ने कहा यजीद उठ घोड़े पे बैठ कूफा जा। जागना घोड़े पे बैठ कहाँ जा? कूफा। वो कहते हैं कूफा क्यों जाऊं? बीबी फरमाती इसलिए कि मेरे भाई के साथ ज्यादा लड़ने वालों की तादाद कूफा की थी। हाय हाय हाय। हाँ हाँ 37 मील पे कूफा का शहर बसता था, 37 मील, 40 मोहल्ले थे।
40 محلے 37 میل میں 40 فرماتے گھوڑے پہ بیٹھ تیرے جو بندے کے حسین طرح خاص نہیں لگا گھوڑے پہ بیٹھ پورے 40 میل میں جا کے 37 میل میں گھوڑا دکھا مجھے کوفہ گھر میں کوئی ایسا گھر دکھا جس گھر میں حسین کی تلوار نے سفر ماتم نہ بچھائی ہو توجہ ہے تو وہ کہتا کیا ہے حسین فرمایا لا تسألنی عن حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے اگر یہاں تک آ گئے ہو اگلا جملہ میں تمہیں سنانے لگا ہوں کہ خود علی نے کیا کہا حسین کیا ہے اگر دل ہے تمہارا ورنہ تھکے ہو تو میں چھوڑ دوں مل رہا ہے تو ہے کہ نہیں ہے اچھا کبھی مباحثہ ہوتا ہے ایک دن علی اور حسین سامنے بیٹھے تھے سوچ رہا حسین کیا ہے بابا جی علی اور حسین توجہ علی اور حسین سامنے بیٹھے تھے بیٹھے توجہ علی نے کہا بیٹا حسین بتا تو افضل میں نے کہا میں ہر فوقہ ضامن ہوں تو افضل علی نے خود کہا بیٹا تو افضل کتابوں میں جملہ ہو تو میں مجھے بیٹا تو افضل میں افضل حسین نے کہا بابا نہ پوچھئے کہنے میں جو کہتا ہوں بدا دیکھا کہا بابا یاد رکھنا فضیلت میں آپ افضل ہے فخر میں افضل ہوں سلام ہے ان بندوں میں سلام ہے کوشش کرنا ہے فضیلت میں بابا جی فضیلت میں آپ افضل ہے فخر میں کہا حسین وہ کیسے حسین دیکھ کے کہتے ہیں بابا میرے نانا جیسا نانا لا جو سو گیا میرا کی مقدر ہے یار آفرین بابا جی ہے مجھے تو جنگل میں دکان بسا دیا یار خدا کے لیے جاگنا خون نہ کرو میرا مجھے ملتان چاہتے تک دکھ ہو کہا میرے نانا محمد جیسا نانا لا میرے نانے جیسا جدہ کا جدی میرے نانا جیسا نانا لا امہ کو امی میری ماں فاطمہ جیسی مالا ہائے 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 اتبا ہوئے میرے بھائی جیسا بھائی لا ہائے 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 وہ جاگنا جو سولے ہو دیکھے گا بابا میرے پاپا علی جیسا باپ لا ادھر علی نے حسین کو سینے سے لگایا لگا کے کہتے تو میرے بیٹے حسین جیسا بیٹا لا توجہ ہے کہ نہیں اب کس نے کہا کس ذات کا نام ہے حسین امام نے نام رکھے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں باخدا دنیا میں بڑے یزید آ گئے ہیں باخدا تو لوگ غیرت بھی ہو رہا حسین کا نام لینا جرم ہے حسین نہیں ختم ہو سکتا کیونکہ حسین کسی فرد کا نام نہیں ہے حسین کسی بشر کا نام نہیں ہے لیکن ہے حقیقت خاصہ توحید کا نام ہے حسین نہیں میں خدا کی قسم جا کے دیکھنا 18 جیٹ کی مجلس نیٹ پہ ہوگی وہاں کے مجمع ہر بندے کا معیار ہوتا ہے لیکن میں اعتماد کر کے یہ جملہ کہہ لیتا ہوں تم پہ اعتماد کر کے حسین کس کا ہے بندے کے بدن میں تو طاقت ہے حسین جو ہے لیکن خدا کی قسم حسین اس ذات کا نام ہے جس نے اپنی خاک میں برکت ڈالی ہے ہاں میں ممبر پہ کھڑا ہوں جا کے دیکھ لینا حسین اس ذات کا نام ہے مجھے نہیں پتا کون سنی ہے کون شیعہ میرا سب کو سلام ہے میں نے نہ کبھی گالیوں سے کسی کو ڈانٹا ہے میں تو یہ جانتا ہوں جس مذہب پہ جو حسین کے یہاں آ جائے وہ حلالی ہوا کرتا ہے ہاں باخدا مجھے بندوں کے مزاج کا نہیں پتا لیکن جانتا ہوں حسین بیان کرنے کے لیے مزاج کی نہیں ایمان کی ضرورت ہے بندوں کے مذہب کی نہیں انسان کی ضرورت ہے حسین اس ذات کو کہتے ہیں جس نے اللہ کو نہیں مانا وہ بھی حسین کو مانتا ہے ہاں آج اگر ہم ماں کو ماں کہتے ہیں تو پھر حسین کی وجہ سے جس کی ایسی برکت والی ہے جاؤ ایک عورت مر گئی وہ چھٹے مولا کے پاس آنے سے پہلے عورت کو دفن کیا مٹی نے باہر پھینکا سوچنا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے
ہائے ہائے ہائے، ایک ایک لمحے پہ سوچ رہا حسین کس ذات کا نام ہے، یہی کیا۔ مٹی نے باہر پھینکا، قرآن پڑھے گئے، باہر آ گیا، مولوی آئے، آخری جملہ پیر صاحب کی طرف، مولوی آئے، توجہ، حتیٰ کہ عورت کو باہر پھینک دیا گیا۔ جلدی سے عورت کی ماں آئی میرے مولا کے پاس، مولا تیرے دروازے پہ آئے ہو، مٹی قبول نہیں کرتی۔ تو امام نے فرمایا بہت بڑی گناہ گار تھی، کہا مولا گناہ گار تھی تو تیرے پاس آئے ہیں نا۔ اوہ یار خدا کے لیے جاگو، یعنی گناہ گاروں کی مجھے عزت ہے پھر کی قسم، جملہ آ گیا تو نہیں آنا تھا، اب آ گیا ہے، جا کے دیکھ لینا۔ تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا کتنی صفحے ہوگی گناہ گاروں کی؟ فرمایا 1000 صفحے ہوگی گناہ گاروں کی، 999 صفحے آدم سے لے کر عسکری تک، مہدی تک، سارے ولی نبی امام بخشوائیں گے۔ 999 صفحے، ایک صفحہ آدم سے لے کر مہدی تک سارے بخشوائیں گے، 999 صفحے اکیلا حسین بخشوائے گا۔ ایک میں نے کہا تحقیقی جملہ ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے سید، ایک صفحہ آدم سے لے کر مہدی تک سارے بخشوائیں گے، 999 صفحے میرا حسین بخشوائے گا۔ یہی نتیجہ دینے لگی جملے پہ جب آئے نا، کہا مولا کیا کروں، تیرے پاس آئی ہوں بخشش کروانے کے لیے۔ کہا اچھا یہی ہے تو پھر ایسے کر، میرے دادا حسین کی خاک ملا کے دے۔ ہائے ہائے ہائے، جس کی خاک کا یہ مقام ہے اس کے خون کا کیا مقام ہوگا۔ بس کافی فضائل ہو گیا۔ جس کا بیٹا یہ ہے اس کا باپ کیا ہوگا۔ آباد رہو، اور بھی اگر یہی عرض جانا ہے کیونکہ چھبی تیار ہونی ہے تو بے شک جا سکتے، لیکن مسئلہ ہے، لیکن آج پہلا جملہ لو کر یہی عرض کرتا ہے، مسائل کے لیے اتنا نہیں کافی کہ آج 21 رمضان ہے، شاید میں سمجھا نہیں پایا۔ یہی نہیں کہا کہ آج دن ایسا ہے، مسائل کا دن ہے، فضائل جتنے پڑھوں سید، وہ بی بی راضی نہیں ہو سکتی، روئے گا وہ جس کے دل میں قبر حسین ہوگی۔ آپ نے ادھر سے شہادت سنی مولا علی کی، کل سنیں گے، پرسوں سنیں گے، شام بار بار شہادت علی کی سنو گے، روئے گا بار بار مومن سید، روئے گا وہ جس کے اندر قبر حسین ہوگی۔ بابا جی اتنا کافی ہے۔ حسین بادشاہ کے عظیم مداح وہ بھی عرصہ دینے کے لیے آئے، سب مل کے تو سیدوں کو پوچھیں۔ میں بار بار پھر کہہ دیتا ہوں، 21 رمضان 10 محرم سے کم نہیں۔ میرا جملہ تسی سلام ہے بابا جی، جنہیں سمجھ لیے، بال بندے سوچ رہے ہیں میں نے کیا کہہ دیا۔ 21 رمضان سید 10 محرم سے، پوچھو کیوں؟ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، سید فرمائے یہ آغاز کربلا ہے، یہ کربلا کا مقدمہ ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں جو عبادت کرنے آئے ہیں، 21 رمضان 10 محرم سے بابا کام نہیں، پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم کو اگر سکینہ یتیم ہوئی، 21 کو زینب و کلثوم یتیم ہوئے، سلام ہے، ہو گئی عبادت، ہو گئی باخدا ہیں۔ سب جو آئے ہو مولا میری ماں بہنوں کا کریا قبول فرمائے، جو بی بی زینب کی یتیمی پہ ہائے کر رہی ہے۔ یتیمی بڑی بری چیز ہوتی ہے،
बाखुदा यतीमी के पूछ रहे हो तो बेटियों से पूछो। तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। सैयद ईद करीब हो ना, बेटियों के दिल में ख्वाहिश होती है, मैंने बाबा से फला चीज, भाइयों से मांगते हो अक्सर बेटी शर्म करती, बाबा से मैंने बाबा से फला चीज मांगनी है, फला चाहे लेनी भाई से, फिर भी बाप को कहते हैं ज़ैनब तेरी अपने किस्मत। आफरीन है, आफरीन है। मैंने कहा मैं कोई साथ करने, अगर ये सुनेंगे मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं और आप मिलके एक दूसरे को सैयदों को मिलके पुरसा देने के लिए आए हैं। सैयदों का बड़ा नुकसान हुआ है। अगर 10 मुहर्रम को बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा सैयद यतीम हुई तो 21 को ज़ैनब कुलथूम। मैं फिर जुमला कहता हूँ, अगर 10 मुहर्रम को सजाद यतीम हुआ तो 21 को खुद वालिद सजाद यतीम हुआ। आज़ादार बैठे हो जाके पढ़ लेना, मासूम का फरमान है। मेरे मौला फरमाते हैं कि जिन्हें हमारे गम में रोना ना आए 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़े। मसैब होगा, मैंने शाम वाली बीबी से मांगा है, तो जब उसके बाबा का मसैब हो है 2 रकात नवाफिल पढ़े और कहे बीबी मुझे रोना अता कर, मुझे आंसू अता कर। सैयद बैठे हो, 2 जुमले सुनना। मुर्शिद अली का आबाद वक्त था, है सैयद तफसील से तो जुमले कहूँ। मुर्शिद फज़ैल जैसे सुना मसाइब में, मुर्शिद अली का आबाद वक्त हुआ। अमन के बहकर सरकार हसन को बुलाए, बेटा मैं चाहता हूँ मेरा ये आबाद वक्त मेरी बेटियां देखें। मरहबा, मेरा ही आबाद वक्त मेरी बेटियां देखें। और कहा जैसे सदर दरवाजे पे आना सैयद अब मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हुई जुमला। जब सदर दरवाजे पे आना ना मुझे इतला कर देना, जैसे ही कुरान की सूरतें गिलास पहन के, मैं तो कहता हूँ, मैं अदब से कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं हाथ बांध के कहता हूँ सैयद अय्यूब के कभी चेहरे पे रुमाल नहीं करना। तो मेरा भाई है, तनकीद भी कभी जो भी है, चेहरे पे कोई भी बंदा रोते हुए क्योंकि जाके देख लेना, यही तेरे छठे इमाम ने अपने सहाबी को जब वो चेहरे पे रुमाल किए हुए था ना और रो रहा था, इमाम ने फरमाया क्यों रो रहा है? बोला तेरी जद के गम में। इमाम ने फरमाया चेहरे पे रुमाल न करके रोया कर, मौला आप पत्थर कर कैसे सैयद बंदों को तो हाय न कर सके, मौला कैसे रोए? फरमाया ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की मन्नत में रोती है। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा। मैंने कुछ ज्यादा पढ़ना है यार, दिखा दे, मैंने 3 या 4 मिनट पढ़ना है, फिर मौला का तबूत आ जाएगा। अब कोशिश कर रहे थे, अदादार जैसे इतला पहुंची ना कि बाबा बेटी आई है, अली खुद आए, अदादारों मुझे माफ कर देना, मत्तल में क्यों ना जुमला न हो तो मैं मुजरिम हूँ। अली ने उस बाग को खुद पकड़ा जिस सवारी पे ज़ैनब सवार थी। मरहबा तेरा मातम बेटा कबूल फरमाया, खुश नसीब माँ का बेटा है जो सीने पे मातम कर रहा है, बड़ा आजादार बंदा होता जो है कर सके। अली की इज्जत की कदम सीना प्यारा वो करता है जिसे अली से प्यार न हो, जिसने अली से मायना न हो। आजादारों अली ने बाग बाबा इलम फरसादी तेरी नुकानी का बेटा हो जो पहला मिसरा कबूल फरमाया। आजादारों जैसे अली पकड़ के आए सदर दरवाजे के पास हो, पत्थर कल का पहला जुमला मानना सामने अली के कहते ज़ैनब बेटा सारा टुकड़ा हटा थोड़ा सा माता देख ये कूफे का पहला दरवाजा। मरहबा, आफरीन से तू जी है मेरा तेरी जिंदगी दराज फरमाए। देख तो सही ये कूफे का पहला दरवाजा है। उस अब यार खुदा के लिए हर को 2 जुमले सुन लेना। आगे आना था, आवाज दे के कहते देखो अब जैसे बाजार में खुदा के लिए हाथ बांध के कहता हूँ कोशिश करो तो तवज्जो करो, खुदा के लिए मैं हाथ बांध के कहता हूँ अब सुनोगे ना, जैसे अली है बाजार के पास है और आके कहा देखो बेटी थोड़ा सा कपड़ा हटा।
مرحبا مرحبا، بیٹھو، تو دیکھ تو صحیح، یہ وہ بازار ہے، عزادار آئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں، مسائل میں آئے ہیں، عبادت کریں گے، پرسہ بھی دینے آئے ہیں، وہ اپنے حصے کا پرسہ دے، لیکن تم کوشش کرو، پرسہ دو، سب مل کے دو، خدا کے لیے، قرآن کا واسطہ، مجلس خراب نہ کرو، جیسے آئے سیدہ معاف کر دیں، علی نے کیا کہا؟ زینب بیٹھ کر ذرا کپڑا ہٹا، پھر دے اس بازار کو، آج بھاپ ہے کل اکیلی ہو گئی۔ کیا بات ہے یار، میں تو پریشان ہو گیا تھا یار، تم تو مسائب کے عاشق لوگ بیٹھے، اور سید تو جی ہے وہ، مولا تیری زندگی دراز فرمائے، اب مجھے معاف کر دینا، عزادارہ سنیں گے نا، آج بھاپ ساتھ آیا ہے، کل اکیلی آئے تھی، میرا جملہ تھا، تیرا سننا تھا، میں نے پڑھ دیا یار، آج بھاپ ساتھ آیا ہے، کل اکیلی آئے گی، تیرا سننا تھا، عزادار، اور سنو گے نا، اگلی جگہ پہ آتا بیٹی دیکھنا، یہ بہت بڑا بازار ہے، اور سید مجھے معاف کر دینا، یہ جملہ ایک جملے پر ختم میں نے کر دینا، تیری توجہ نہیں ہے، پھر میں کیا کروں یار، تیرا ماحول ہی نہیں بن رہا، پھر میں کیا کروں، علی کی عزت کی، اگلا جملہ یہ کہا، اگلا جملہ یہ کہا، بیٹی ذرا سر ہٹا، کپڑا ہٹا، پھر دے، کپڑا ہٹا، پھر دے، بازار بہت بڑا ہے، سید مجھے معاف کر دینا، تیرے پاس محرم پڑے ہے، لیکن پورے محرم کا بڑا جملہ اب رو کے کہتی ہے، بابا کیا کر رہے ہو، بازار تلوار پھینکو کو دکھائی، ماتا کہ اب دو جملے سن لینا، کیا کہا، اب کوشش کرنا سید، بازار تیرے کہنے پہ میں نے چھوڑ دیا جانا، بازار سید آ گئی، پھر تیرا وقت نہیں ہے نا، تیری بھی مجبوری ہے سب کی، آ گئی 19 رمضان، مرحبا، تیرا 19 سننا تھا، تو نے پتہ نہیں اللہ جانے بعد بہت بندے پریشان ہوئے تھے، کس خیال تو جی 19 رمضان آ گئی، عزادارہ آپ سن لینا، علی کی عزت کی قسم یہی جملے ہیں، علی اٹھے، میں نے کہا تیری وجہ سے مختصر، لیکن تو اب عبادت سید کرنا، اب 19 کو علی اٹھے، جیسے اٹھے روتے ہوئے علی دروازے پہ آئے، اب دیکھو بندوں کی غیرت دیکھو، علی کے گھر میں پڑنے والے جانوروں کی غیرت دیکھو، اور سید علی کے گھر میں کچھ بچ گئے تھی دوسرے، مجھے معاف ہے معاف کر رہے، بچوں نے اپنے چوچوں میں علی کی آباد پکڑ لی ہے، جانور کی غیرت دیکھ، علی کہتے کیوں، جانور بولی میں کہتے ہیں زینب و کلثوم کا بابا، آج مسجد نہ جا، تو نے مسجد جانا ہے، زینب نے یتیم ہو جانا، مرحبا مرحبا، عزادارہ سنو گے جیسے علی گئے، ذرا میں رکھنے دے خدا کے، عزادارہ سنو گے جیسے علی گئے، میں نے یہی جملہ پڑھا، علی کا مسجد میں جانا تھا، گھر کا کیا حال تھا، ادھر بی بی فضہ، بابا جی سید میں جھوٹ بولوں، سیدہ میری تمہیں علی کا واسطہ مسائب کی طرح کوشش کر، ادھر آخری رات کا وقت تھا، بی بی فضہ اٹھی، کہتا کہ زینب و کلثوم کا گفٹ لگا علی نے، میں جا کے اٹھاؤ، عزادارہ کیا دیکھتی ہے، جلدی سے بی بی زینب کے حجرے میں آئے، کیا دیکھتے بی بی زینب نے کالا لباس پہنا ہے، ہر کلر عزادارہ، اور کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ، آواز کیا ہوا، کہ دعا کر، آج خیر ہو، مجھے خیر نہیں لگتے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے مسجد کفا کو گرتے ہوئے، بی بی کلثوم نے خواب دیکھا، کعبہ کو گرتے ہوئے، عزادارہ جیسے علی نے، علی کی عزت کی طرف آگے ختم ہو گئے، علی جیسے ہے، لئی ہوئی کے پاس سویا ہوا تھا، اب پتھر کا دل ہے نا تو ہائے نہ کر سکے، جو عبادت کرے کر لینا، اس محل میں تیری سب سے بڑی یہ عبادت اسی وقت ہوگی، عزاداروں، علی نے اسے پاؤں کے اشارے سے اٹھایا، یا کریم مولا، علی نے کہا لئی تو اپنا کام کر، میں اپنا کام
करते हो। मरहबा मरहबा, जिसकी दुआ कबूल आवाज रोती आंखों से मांगे, तो अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। अगर इधर अली ने पहला सजदा किया, मुझे अली की इज्जत की कसम, इस लईन ने उठाई तलवार, मैं कहते तलवार लेकर मौला के कफो, तलवार मैं उठाऊं, ज़ैनब कुलसूम की शकीनी का सामान उठाया। हज़रात एक रात जरूरी समाज फरमाए, आज 21 रमज़ान मुस्तफा के भाई ज़ैनब के बाबा का जनाजा आ रहा है। कोई तो जनाजा अली में शिरकत करे। मातम